مجھے اجازت دیں تو جو عامر صاحب نے ابھی دجال کے بارے میں بات کی تھی جی، وہ اب دیکھیے کہ میں نے ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے یہ تشریح کیوں کر دی کہ لدھیانہ باب لدھ سے مراد لدھیانہ ہے، جہاں وہ کتاب کی تصنیف ہوئی، جو جہاں وہ عیسائیت کتاب رد کی تھی۔ تصنیف ہوئی، جہاں پر وہ مباحثہ ہوا جس میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر عیسائی عقائد کو شکست دے دی، اور عیسائی جتنے بھی عقائد اور جتنے بھی ان کے دلائل تھے ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ تو ہمارا تو یہ دراصل عقیدہ ہے، جب ان سے عامر صاحب سے پوچھا گیا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو باقی مسلمان بھائی ہیں وہ اس دجال کے عقیدے کے بارے میں خود بڑے کنفیوزڈ ہیں، اور اس کنفیوژن کا اندازہ اب عامر صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اب دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی برکت کی وجہ سے ہم اس کنفیوژن سے باہر، اور ہمارے بھائی اسی کنفیوژن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ ہے، اس سے مراد ٹیکنالوجی بھی ہے، اس سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ بھی بلا ہو سکتی ہے جو بڑے بڑے عجیب و غریب کارنامے کر کے دکھائے گی۔ اب بتائیے۔ جی وسیم صاحب، بڑی بات ہے، میں نے کہا اس تک بھی تو جماعت کی تشریحات کے بعد ہی پہنچے ہیں، اس سے پہلے تو صرف وہی سمجھتے تھے، وہی مونسٹر ہی دجال سمجھا جاتا ہے، اتنا لمبا 70 باغ کا گدھا ہوگا اور اس پہ وہ سواری کرے گا اور جاوید۔ تو اب اپنی ان دجال کے متعلق ان تشریحات کو رکھ کے دیکھیے تو جو لدھ نامی مقام یہ بتاتے ہیں، آیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر لے جا کے کوئی نیشن قتل کر دی جائے، کسی پوری ایک قوم کا قتل عام ہوگا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر جا کے کر دیں گے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کا وہاں پر لے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ختم کر دیں گے جس کو، اس سے بھی بڑی کوئی ٹیکنالوجی، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا تشریح ہوگی، یا کوئی اگر وہ ایک مونسٹر ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا حکمت نظر آئے گی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی کہ ایک مونسٹر کو گویا دھکیلتے ہوئے خدا کا ایک نبی دنیا میں آئے گا، وہ ایک جگہ پر لے جا کے اس کا سر قلم کر دے گا، اور گویا اس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس سے دین کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیں سب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ ہر چیز کا سائنٹیفک انالیسس کرتے ہیں، اس عقیدے کا بھی سائنٹیفک انالیسس کریں، جس طرح آپ دجال کے ظہور کو مانتے ہیں اسی طرح اس حدیث کو بھی لیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ کیا اس طرح آپ کی ان تشریحات کے مطابق بھی دجال کو اس طرح قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ مومن صاحب، اپنے